نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی نتھنگ وینچر نتھنگ ڈن. ہمت کرے انسان تو کہتے کیا نہیں ہو سکتا. انسان ہی تھے وہ جنہوں نے اتنے بڑے کام کیے ہیں. دنیا بیٹھ کے بات سنتی ہے. دین کو دنیا سے علیحدہ کر دینا, سیپریٹ کر دینا, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. دنیا کا بڑا انسان ہے جو ایک مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں پر جا کے اس کی بات سنی جاتی ہے, جہاں پر جا کر اس کو مانا جاتا ہے. تو اتنی حیرانگی ہو رہی ہے آج یہ دیکھتے ہوئے دین کو ہم نے دنیا سے علیحدہ کر دیا, اس کو نکال کے سائڈ پر رکھا تھا. دونوں آدمی چاہے وہ دین کے اعتبار سے تھا چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے تھا, دونوں جب ایک بڑے مقام تک پہنچ رہے ہیں جنہوں نے جا کر اپنی پیغام سنانا ہے عوام کو, اپنا غم بیان کرنا ہے, درد سنانا ہے امت کو اپنا پیغام سنانا ہے, میسج دینا ہے. کیا تمہارا ایمز کیا ہے تمہارا, اصل چھپی کی ہوئی ہے بات, پیچھے چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دینا ایک بڑے انسان کا کام ہوتا. یہ بات بتانے کے لیے دونوں کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے رولز دونوں کے کامن تھے. یہ تم اٹھا کے دیکھو, جب اسٹڈی کرو گے تو حیران ہو جاؤ گے. حیران مشقت. لوگ رابنس کو سنتے ہیں, ہاں خرم بھائی, لوگ رابنس کو سنتے ہیں اور رابنس کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جب اس کا سیمینار ہوتا ہے تو دنیا کا کہتے ہیں سمندر ابڑ کر آتا ہے لوگوں کا جب اس کو سننے کے لیے. ہے کیا غیر مسلم ہے, بات کرتا ہے اس کا بچپنا اٹھا کے دیکھ لو. کہتے وہ ایسا بندہ تھا, ایسا بچہ تھا جس کی ماں اس کو باندھ کے رکھتی تھی, اور اتنا باندھ کے رکھتی کہ اس کے سر سے بلڈ نکلنے لگ پڑتا تھا, اور وہ خون اتنا نکلتا کہ وہ تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوتا, اور اتنا اس کو صابن کا پانی پلاتی ہوتی تھی اس کی ماں. وہ عام بچہ ہے ہماری نظر میں, وہ کیا ہے, عام بچہ ہے ابھی. تو جب وہ کیلا تنہائیوں میں چلتا ہوا ہے, پیچھے اس کی زندگی بڑھو جوانی میں, کیلا اس کو اپنا اسٹڈی کر رہا ہے اپنے, اور اس کے بابا اسٹڈی کرتا کرتا وہ ایک مقام پر پہنچا ہے, کیلا چلتا ہوا ہے. لوگ بڑے رستے اختیار کرنا چاہتے ہیں, تنہائیوں میں ہوتے ہیں بڑے رستے میرے بھائی. تنہائی کیلا ہوتا ہے انسان اپنے مشن کو لے کے. ایک دھرتی یار, وہ تو اندر سے اتنا غم کے ساتھ مرتا جاتا ہے, روز مرتا ہے وہ, کہ مجھے میرے غم کو کوئی سمجھ نہیں تھا. کوئی سمجھے گا ہی نہیں بھائی, رستے بڑے ہیں, رستے بڑے ہیں. چھوٹے لوگوں کو کیسے سمجھ آئیں گے, چھوٹے لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے. تو دین اور دنیا دونوں کو ایک مقام تک پہنچنے کے لیے رولز دونوں کے کامن تھے. ہم نے اٹھا کے لینا کیوں کر دیا. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا, یہ اتنا قیمتی ٹاپک ہے. استدلال اور حکمت اور بصیرت کے بعد اور تقوی کے بعد آتے ہیں یہ الفاظ. دونوں کے ایک مقام تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل بھی ایک, اور ساتھ میں جو ٹرائلز پیش آتے ہیں, مشکلات پیش آتی ہیں, وہ بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. پہنچ نہیں سکتا بغیر. وہی دین والے کو بھی پیش آتی ہیں, وہ دنیا والے کو بھی پیش آتی ہیں. تو کیسے آج تو کہہ دیتا کہ بھائی اسلام کو سائڈ پر رکھ کے تو پہنچ جائے گا. پہنچ نہیں سکتا. پہنچ جائے گا تو رول بھی تجھے اسلام والے کو فالو کرنے پڑیں گے. اگر تمہیں ترقی بھی کرنی ہے تو فالو اسلام والے کریں گے. ویسٹرن گلسی میں چل جا, جس بھی مرضی کنٹری میں چلا جا, انہوں نے ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھایا ہوا ہے. تو وہی وہ ساتھ محترم آسٹریلیا میں گئے تو غالباً وہ فرما رہے تھے وہاں طاہر صاحب, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جب شارہ بند ہوتا ہے تو کراسنگ کے لیے وہ جب وہ پیدل والا چلنا شروع کرتا ہے تو پراڈو والے کی کیا مجال ہے, فارچونر والے کی وہ اپنی گاڑی کو گزارے پیدل والے کے ہوتے ہوئے. تم میرے بھائی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو, انسانیت کو, سارے احکامات کو, اخلاق کو, جھوٹ وہ نہیں بولتے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر 10% ہے, 10% ہی ملے گی پیکٹ میں سے, اس کے علاوہ اور نہیں, نہ کم ملے گی نہ زیادہ ملے گی. زیادہ ہو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی. یہ میرے بھائی وہ مسلمان والے طریقے انہوں نے پکڑ لی ہیں, اس وجہ سے تو وہ ترقی کر رہے ہیں. آج لیدہ کیوں ہوگی چیز, بڑی سوچ ہوتی ہے کہ انسان کی, جس نے ایک مقام تک پہنچنا اس کی اتنی بڑی سوچ ہوتی ہے. عام انسان کیسے سمجھے گا, بہت نیچے بیٹھا ہوا, بہت اس کے جذبات اور اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے بہت مختلف بنایا ہوتا ہے. امریکہ کا ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے, اس نے کہا کہ میں نا اس کے رائے لی گئی ہیں, اس نے خود اپنا بتایا. اس نے کہا کہ ایک دن آئے گا تو میں نا امریکہ کا نا صدر بنوں گا انشاءاللہ, میں نا امریکہ کا صدر بنوں گا. وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا. پتہ ہے وہ کون تھا, وہ نا براک اوباما تھا. ایک ٹائم پر وہ امریکہ کا صدر بن گیا. سوچیں بڑی کرتی ہیں انسان, سوچ ادھر ہوگا پہنچوں گا میں انشاءاللہ اپنی سلطنت. لیو دس کنڈم, لیو یور امپائر. میرے بھائی اپنی چھوٹی سلطنت کو چھوڑ دے. اس چھوٹی سلطنت کو چھوڑنے کے بعد ہر بڑے نے ایک بڑی سلطنت آباد کی, جس کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنے دین کا کام بھی کیا اور اپنے رولز فالو کروائے انسانوں کو کہ بھائی چلنا ہے اس سے, یہ طریقہ, اس کے مطابق چلو گے تو کامیابی ملنی ہے, ورنہ سکسیس. قرآن کے اندر جو بیان ہو رہا ہے وہ تو کسی ایک نے تھاما ہوگا, کہیں جگہ تھاما ہوگا. اللہ کس کو کہتا ہے قرآن میں, یہ میرے بھائی یہ اندر گہرائی کی بات. دوسری تو دین اور دنیا کے اعتبار سے دونوں سے پہنچنے کے لیے ایک مقام تک جہاں پہنچنا ہے, دونوں کی سٹرگلز ہیں. تو یہ سوچ میں کہتا تھا بڑی کرنی ہے, سوچ ہے جو انسان کو اوپر پہنچاتی ہے.
جس کی سوچ نے اس کو بڑھنے نہیں دیا. وہ دیکھنا ایک بندے نے اپنی سوچ اس بات کے اوپر فٹ کی ہے, میں نے اپنے 40 سال کے اندر بھائی اپنا بزنس کیسے سلیکٹ کرنا ہے, اپنی کوٹھی کیسے ڈالنی ہے, بس اس کے اوپر اس کی ختم ہو جاتی ہے. کیسے وہ بڑا کام کرے گا, اس کی تو سوچ ہی وسیع نہیں ہوئی. میرے بھائی بڑا کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کی سوچ, میں انسانوں کو سنا کے جاؤں گا اپنا, میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ, کیونکہ گند کو ٹائم نہیں دیا ہوگا, گند کی طرف نہیں دیکھا ہوگا اس نے, گند کو ٹائم وہ اپنے آپ سے لڑ کے آگے کھڑا ہوگا. 10 لاکھ کے سامنے بھی کھڑا کر دو گے اس کو, سینہ تان کے بات کرے گا.